قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاموشی سب پر طاری ہوگی، سب کو نفسی نفسی کا سب کا عالم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اللہ کیوں آئے گا؟ اللہ اس لیے آئے گا تاکہ بندوں کا حساب لے۔ میدان حشر ہوگا، ترازو نصب کیا جائے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک پلڑے میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک پلڑے میں برائیاں تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، دائیں ہاتھ میں اڑتے ہوئے نام اعمال اس کو ملیں گے اور وہ خوش ہوگا اور کہے گا جیسا کہ اللہ نے نقل فرمایا، ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو پڑھ لو میرے نام اعمال کو، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ملے گا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا جس کو اللہ نے بیان فرمایا فی عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی جو اس کو خوش کرنے والی ہوگی۔ دوسری طرف جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ذلت اور خار کے ساتھ دیا جائے گا، آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا جیسا کہ اللہ نے نقل کیا، یا لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہیں ملتا، میرا حساب مجھے نہ معلوم ہوتا۔ اس کے لیے جہنم ہے، گھسیٹ کر زنجیروں میں پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جہاں جلتا رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی بیان کی، قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس پر جس کا ترجمہ ہے اور حدیث سے موجود ہے۔ تو پھر غفلت کس لیے؟ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جو ابدی زندگی ہے، قارون کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ فرعون کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ سب چلے گئے۔ نہ فرعون ہے نہ اس کی بادشاہت ہے، نہ قارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بڑے خزانے اس کے پاس تھے، نہ اس کی دولت ہے، نہیں ہے، سب ختم۔ جو فخر کرتے تھے اسی زمین پر رہتے تھے، لیکن ایمان سے ان کی زندگیاں خالی تھیں۔ کسی کو اپنی بادشاہت پر فخر تھا تو کسی کو اپنی دولت پر فخر تھا۔ اور ایک وہ بھی تھا مکہ کا جو 10 بچوں کو لے کر مجلسوں میں جاتا تھا، رائٹ سائڈ پر 5 بیٹے، لیفٹ سائڈ پر 5 بیٹے۔ آج میں اور میرے ہم دو ہمارے 3 والے مسئلے ہیں، اس زمانے میں مشرکوں کو، کافروں کو اولاد کی کثرت پر فخر ہوتا تھا۔ محفل میں جاتا تھا، بیچ میں ابا تھا وہ 10 بچوں کا، رائٹ میں 5 لیفٹ میں 5، فخر سے کہتا تھا یہ 5 بیٹے ادھر، یہ 5 بیٹے ادھر، یہ میری اولاد ہے۔ کہاں ہے وہ جو خانہ کعبہ میں عبادت سے روکتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتے تھے، جن لوگوں نے صحابہ مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی طائف کی گلیوں میں یا مکہ میں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے دنیا میں، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ میرے بھائی، غفلت کی زندگی کب تک؟ یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ یہ بچہ ہے، یہ کل جوان ہوگا، یہ اس کے ابا ہیں حامد بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کل وہ بھی، اس کے بھی بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، زندگی ختم۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ زندگی ہے۔ زندگی کو فنا ہے۔ زندگی کس لیے دی گئی ہے؟ اس زندگی کا ایک خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔ موت کا ایک خالق ہے، وہ ہے اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس، سورہ ملک کی آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، 29واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت کو اور حیات، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ غافل رہیں ہم؟ نہ۔ پھر کیا ہے ریزن، مقصد کیا ہے موت و حیات کے تخلیق کا؟
لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پھر عمل سے غفلت کیوں؟ آخرت سے غفلت کیوں؟ غافل کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا، متنبہ کامیاب ہوگا۔ آنکھیں کھولیں، بس غفلت سے توبہ کریں ہم، آخرت ہمارے سامنے ہے، موت آنے والی ہے، بدلے دیے جانے والے ہیں۔ آج آپ ایک آیت پڑھیں گے، اس کا اچھا بدلہ ملے گا، آج آپ ایک گانا گائیں گے، کل اس کی سزا ملے گی۔ تو کیوں گانا گاؤں میں آیت پڑھوں گا، میں اللہ کی مخلوق کو دیکھوں گا، اللہ کی نشانیوں پر غور کروں گا، میں فلم میں نہیں دیکھوں گا۔ زبان کھولوں گا تو خیر میں، شر میں نہیں، تاکہ آخرت میں مجھے اچھا بدلہ ملے، شر سے بچاؤں گا اپنے آپ کو۔ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، شیطان سے دور رہا، غفلت کی زندگی سے بچا، آنکھیں کھول کر اس نے آخرت کی تیاری کی۔ یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے دنیا میں۔ اللہ چاہے سارے لوگ ایمان والے بن جائیں، سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ چاہے سارے نمازی ہو جائیں، ساری عورتیں پردہ والی ہو جائیں، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ دو راستے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن کر زندگی گزارو، انا ہدیناہ النجدین، قرآن کی آیت ہے، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ جہاں جانا ہے جاؤ، مکہ جانے والا مدینے کے راستے پہ جائے گا، آپ کو عمرہ کرنا ہے، مکہ جانا ہے، مدینے کے راستے پہ جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے نا۔ البیک کھانا ہے، ادھر جائیں گے؟ ہاں ادھر جائیں گے نا، ادھر ہے البیک، ادھر جائیں گے؟ نہیں، ادھر شاداب ہے، البیک کھانا ادھر جاؤ، شاداب کی بریانی ادھر ہے، البیک ادھر ہے، بریانی کھانا ہے ادھر جائیں گے، یہاں البیک میں گھنٹہ ڈھڑ جاؤ بریانی نہیں ملے گی شاداب کی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، شاداب والوں سے میرا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، نہ البیک والوں سے میرا رشتہ ہے، مثال دے رہا ہوں۔ جس کو جو چاہیے وہ راستہ اپناتا ہے، معلوم ہے یہ چیز۔ آج شام میں آپ کو بریانی کھانا، آپ ادھر جائیں گے، البیک کھانا ادھر جائیں گے۔ جنت میں جانا ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، پیارے رسول نے بیان کر دیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ کے فضل سے آپ نے راستہ امت کو دکھا دیا۔ اب سب کو معلوم ہے گناہ کرنے والا جنت میں جوڑ جائے گا۔ آپ شرک کرو گے، آپ بدعت کرو گے، آپ کفر کرو گے، آپ نافرمانیاں کرو گے، فرائض چھوڑو گے، اور جنت ملے گی۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ رحم کرتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے، اور آپ کرو گے جہنم والوں کا کام، جنت میں اللہ ڈالے گا، اور جو جنت والوں کا کام کرے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے یہ بھائی۔ راستے ہیں، انجام ہے، بتا دیا گیا ہے سب کچھ۔ چلنا آپ کا کام ہے، چلانا اس کا کام ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو کرو گے وہ اللہ بدلا دے گا، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہو وہ 10 نیکیوں کا بدلہ آپ کو دیتا ہے، آپ ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کرتے ہو تو سزا دیتا ہے، توبہ کرتے ہو تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے بھائی، اس کا رحم۔ ورنہ تو ایک گناہ پر جب سزا مل رہی ہے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک ہونا چاہیے، وہ تو 10 دیتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ، آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 نیکیوں کے بدلے اس کو بتا دوں گا، اس کا کرم ہے وہ۔ آپ ایک رات عبادت کرو، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات آپ کو ملی۔ رمضان میں کیا کیے نہیں معلوم، لیکن گئی۔